الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات۔ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بعد اس کے کہ اگلی قومیں جو ہیں ان کو ہلاک کیا۔ یہ اس سے مراد کیا ہے؟ قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بعد ہم نے ان کو ہلاک کرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی، اور اس کی کیا ہے؟ بصائر للناس، کہ وہ آنکھیں کھولنے والی ہے۔ یہ کتاب جو ہے دل کی آنکھوں کو کھول دینے والی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تورات جو ہے جو ہم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، یہ دل کی آنکھیں کھولنے والی ہے، جو اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت مانیں، نصیحت حاصل کریں اس سے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری وحی کا جو لانے کا مقصد یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، جو ہم جو وحی دیتے ہیں، کتاب دیتے ہیں نبی کو، تو اس سے کہ وہ لوگ نصیحت پکڑے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ جو ہے نا وہ طور کے مغربی جانب پر تو نہ تھے، کہ محبوب آپ وہاں موجود تو نہیں تھے نا۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں طور کی، طور کے مکالمے کو بیان کر رہے ہیں اور طور کے حالات کو بیان کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہاں، آپ وہاں موجود تو نہیں تھے نا۔ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جب ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، یعنی امر سے مراد کیا ہے؟ نبوت۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے رسالت عطا کی کوہ طور پر، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس وقت آپ حاضر بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے نا کہ یہ آپ اللہ کے محبوب کی نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا محبوب تو تھا تو نہیں نا، اس کے باوجود تیرا ان واقعات کو بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے پاس یہ علم تیرا اللہ کا دیا ہوا ہے، یعنی وحی کے ذریعے تو آپ تک پہنچا ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، مگر ہوا یہ کہ ہم نے قومیں پیدا کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قوموں کو پیدا کیا ہے، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِ الْعُمُرُ، اور ان پر زمانہ دراز گزر گیا۔ کتنی قوموں کو پیدا کیا، پھر تباہ کیا، زمانہ دراز گزر چکا ہے۔
وما كنت ثابيا في اہل مدین، اور تم اہل مدین کے رہنے والے بھی نہیں تھے، یعنی وہاں آپ کی رہائش بھی نہیں تھی، آپ مقیم بھی نہیں تھے وہاں۔ آپ نے دیکھا نا قرآن مجید میں مدین کا واقعہ بیان ہوا یا نہیں ہوا، کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے، پھر وہاں کہاں اترے ہیں؟ کنویں کے پاس اترے ہیں۔ پھر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ مکالمہ ہوا، ہاں جی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر ایک سائے کے نیچے لیٹ گئے، پھر ان کی ایک صاحبزادی آئی ہے، وہ بلا کے اپنے ساتھ لے کے گئی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے اپنے واقعات بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات کو سنایا، پھر ان کے بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا، اپنی بیٹی کے ساتھ۔ یہ سارے واقعات جو ہیں مدین کے، محبوب آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، آپ وہاں موجود تو نہیں تھے نا، تو یہ آپ کا واقعات کو سنانا اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کسی اہل کتاب کی صحبت کو اختیار بھی نہیں کیا، کسی یہودی کے پاس بھی نہیں بیٹھے، کسی یہودی عالم کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، اس کے سامنے جانب تلمس طے نہیں کیا ہے۔ اور یہ جو مکہ شہر جہاں آپ کی رہائش ہے، جہاں سے آپ باہر گئے نہیں ہیں، اور یہاں کوئی یہودی ہے بھی نہیں ہے، وہ عالم جو آپ کو یہ باتیں بتاتا، یہ اس بات کی دلیل ہے یہود کے لیے بھی اور کفار مکہ کے لیے بھی، کہ اگر آپ ان واقعات کو صحت کے ساتھ اور صحیح طریقے سے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا بیان کرنا اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحی کے ذریعے ہے۔ ہاں جی، یہ ہے وَمَا كُنْتَ ثَابِيًا مِنْ أَهْلِ مَدْيَنَ، کہ آپ اہل مدین میں مقیم تو نہ تھے نا، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہاں ہم رسول بنانے والے ہیں، رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نہ ہی وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ اس وقت بھی طور کے کنارے پر نہیں تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے ندا فرمائی، جب ہم نے ندا فرمائی، یہ اس سے مراد جو ہے اس ندا سے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور اس میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے نا وہاں طور پر، تو محبوب آپ اس وقت تھے تو نہیں، تو ہم نے تیری امت کو آواز دی تھی، تیری امت کی ہم نے کہا تھا اے امت محمد کہ تیری بخشش طلب کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو بخش دیا ہے، تیرے سوال کرنے سے پہلے ہم نے عطا کر دیا۔ ہاں جی، جب یہ باتیں کی تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ حضور نے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے، میری محبوب کی امت ہے۔ تو کہتے کہ ہمیں دکھا دو، اللہ نے فرمایا دیکھ تو نہیں سکتا لیکن ان کی آواز سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آواز دی حضور کی امت کو، اور پشتوں میں سے حضور کی امت نے اللہ کو جواب عطا فرمایا، جواب دیا تھا۔ ہاں جی، اس کی طرف اشارہ ہے وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، ہاں تمہارے رب کی رحمت ہے کیا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ تاکہ تم قوم کو ڈر سناؤ۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا آپ پہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو وہ علوم عطا فرمائے جو دوسری دنیا کے پاس نہیں ہے، علوم غیب جو ہے۔
وہ عطا فرمائے ہیں تاکہ تم قوم کو ایسی قوم کو ڈر سناؤ کہ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا. یعنی یہ مکہ کی سرزمین جو ہے یہ فطرت کا زمانہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. یہ فطرت کا زمانہ تھا. اور یہ جو علاقہ ہے نا خصوصی طور پر عرب کا، اس میں بہت کم نبی آئے ہیں. جو بھی آئے نا وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے. ہاں جی، ان کا مبعوث ہونا جو ہے نا وہ زیادہ فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں. ہاں جی، یہ علاقہ ہے زیادہ انبیاء کے آنے، لیکن جہاں بہت کم آئے تھے. اور پھر فطرت کا زمانہ تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. محبوب ہم نے آپ کو وہاں اس قوم کی طرف بھیجا ہے تیرے سے پہلے جہاں کوئی نہیں آیا ہے، تاکہ ان کو نصیحت ہو. لعلہم یتذکرون ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. اور اگر نہ ہوتا کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت، اگر کوئی انہیں مصیبت نہ پہنچتی اس کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی ان قوموں نے کیا مطلب کہ پہلے جو کرتوتیں کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے مراد اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے اپنا عذاب بھیجا. تو فیقولوا تو کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول. فنتبع آیاتک، تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے. ونکون من المؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے ہو جاتے، تاکہ ہم اس پر ایمان لاتے. معنی اس آیت کا یہ ہے کہ رسولوں کا بھیجنا ہی الزام حجت ہے. یعنی یہ رسول کا بھیج جانا یہ حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ انہیں یہ عذر نہیں رہتا اس کے بعد کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، تیرا راستہ دکھایا نہیں، ہم کیسے تیرے تک پہنچے، تیرے احکام پر کیسے عمل کرتے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے محبوب تجھے اسی لیے تو بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی حجت ختم ہو جائے، تاکہ تو میرا پیغام ان تک پہنچا دے، اور یہ کل یہ عذر پیش نہ کر سکے قیامت کے دن کہ ہم کیا کرتے، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، ہم نے آپ کو بھیج دیا ہے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون. اور جب ان کے پاس حق آ گیا، یعنی اللہ کی وحی آ گئی، اللہ کا رسول آ گیا، من عندنا ہماری طرف سے، قالو تو وہ بولے کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. اب وہ کیا کہنے لگے کہ انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے ان کو ید بیضہ دیا، آپ کو کیوں نہیں دیا. جس طرح ان کے پاس عصا کا معجزہ تھا، آپ کو عصا کا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. یہ انہوں نے کہا کہ اب پہلے وہ اس اندھیرے میں تھے، اللہ نے روشنی دے ہی دی ہے، تو اب ان کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے پاس بھی موسیٰ والا عصا ہونا چاہیے تھا، ید بیضہ ہونا چاہیے تھا. اور یہ ان کی اب جو ہے مطالبہ تھا. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عصا دیا، ید بیضہ دیا، اور نشانیاں دی، کتاب دی، تو انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے انکار بھی تو کیا نا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا مدینہ میں، یہاں یہودی آباد تھے قریش مکہ نے، کہ یوں ایک شخص ہمارے اندر وہ ایسی باتیں کرتا ہے. انہوں نے کہا بھائی بات سچی ہے
کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، اور آخری نبی کے آنے کا وقت بھی پہنچ چکا ہے، یہی وقت ان کی بعثت کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بات سچی کہہ رہا ہے۔ اب یہ ان کے اندر تعصب بے شمار تھا یہ قریش مکہ کے اندر، اب انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، ان کا بھی، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرنے لگے۔ آگے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا موسیٰ کو جو دیا گیا تھا، اور بولے تھے کہ وہ تو جادو ہے، سحران تظاہر، دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کا مدد کرنے والے۔ وہ کون؟ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دونوں جادوگر، ان کو دونوں کو جادوگر کہا، اور کہا کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جادو کرنے میں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، انا بکل کافرون، کیا لے ہم دونوں کے منکر ہیں، دونوں کا انکار کر دیا، ہارون علیہ السلام کا بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، حالانکہ انہوں نے عصا موسیٰ کا معجزہ بھی دیکھا تھا، ید بیضا کا معجزہ بھی دیکھا تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ قل، فرما دیجئے، فاتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما، میں نے کہا نا کہ دونوں کا انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا، اور کس کا؟ اور تورات کا بھی انہوں نے انکار کیا کفار مکہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، محبوب آپ فرما دو نا، فاتوا بکتاب من عند اللہ، تو اللہ کے پاس ایک اور کتاب لے آؤ، قرآن کو بھی چھوڑ دو، تورات کو بھی، تم کہتے ہو دونوں ٹھیک نہیں ہیں اور دونوں اللہ کی وحی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر تم ایک کتاب لے آؤ، ہو اہدی منہما، جس میں ان دونوں سے زیادہ ہدایت ہو، اہدا، ان دونوں میں زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اتبعو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں، محبوب کہہ دے نا، ٹھیک ہے جی، ہم قرآن کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم تورات کو بھی چھوڑتے ہیں، آپ دونوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کوئی کتاب لیں جس میں اتنی روشنی ہو، اتنی ہدایت ہو، اتنی رحمت ہو، ہاں جی، یہ اتنی بڑی راہبر کتاب ہو جو ان دونوں سے اچھے، جس کے اندر جو ہے نا تصورات ہوں، خیالات ہوں، تم وہ لے آؤ، میں اس کی اتباع کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اور محبوب اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو فَعَلَمْ، بس آپ جان لیں، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر بات حق والی بات نہیں ہے، حق کی تلاش میں نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، یہ کفار اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ محبوب ان کا مطمع نظر حق کو قبول کرنا ہے ہی نہیں ہے، یہ حق کی تلاش میں نہیں ہے۔ حق کی تلاش میں وہ نکلتا ہے جو اپنے خواہشات کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، اور اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے حق کو لینا ہے، لیکن ان کے اندر تو یہ بات ہی نہیں ہے، یہ تو خواہش کے بندے ہیں، یہ نفسانی خواہشات کے بندے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ من اضل ممن اتبع هواه، جو اپنی خواہش کی اتباع کرے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم میں سے مومن وہ ہے جو اس بات پر ایمان لے کے آئے جو محمد رسول اللہ کی لے کے آئے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو میں لے کے آیا ہوں اس کی اتباع کرے گا تو مومن ہے، جو اپنی خواہش کی اتباع کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشوں کی بغیر ہدی من اللہ کی ہدایت کے علاوہ، یعنی اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتا، اپنی خواہش کی پیروی کرتا، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کی۔
اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے اللہ نے اس کو ظالم قرار دیا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، کس پر؟ اپنے آپ پر، اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ ہدایت کہاں ہے؟ نبی کی اتباع میں، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں ہدایت ہے۔ اور اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو اس کا معنی وہ اپنے نفس پہ ظلم کر، اپنے نفس کے گھوڑے پر سوار ہے، اس کی لگام کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ تو جو بندہ اپنے نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی لگام کو کھلا چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔